السلام علیکم ویورز. آج سب سے پہلے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں. نامور سائنسدان اور بہت ہی خوبصورت اور پیارے انسان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر چکے ہیں، اور کیسی عجیب بات ہے کہ انتقال کے وقت ان کا سپریم کورٹ میں شخصی آزادی بحال کرنے کا کیس چل رہا تھا. یوسف علی صاحب نے اسلام آباد، مختلف شہروں سے لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے. وہ بہت بڑے آدمی تھے. ان کے چند خوبصورت خطوط ہیں میرے پاس. ان کی تحفے میں دی ہوئی کتابیں، اور ان میں خاص طور پہ ایک کتاب ایسی ہے جو ان کے فیوریٹ شعروں کا مجموعہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے تھے. روزنامہ جنگ میں ان کے کالم سے میں نے ہمیشہ استفادہ کیا، انسپریشن حاصل کی. میرا ان کا تعلق بہت ہی عجیب سا رہا. ایک ملاقات کے بعد وہ تعلق بنا، اور میری طرف سے تو میری موت تک وہ قائم رہے گا. تو میرا کالم ایک آدھ دن میں روزنامہ جنگ میں چھپے گا. تفصیل میں اس کے جانے کا سکت ہمت ہے. تو اگر آپ جاننا چاہیں کہ ریلیشن شپ کا آغاز کیسے ہوا، پنجاب یونیورسٹی سے ہوا تھا، اس کی میں نے تفصیل لکھی ہے. وائس چانسلر اس زمانے میں میرے دوست تھے ڈاکٹر مجاہد کامران. انہوں نے لنچ پہ بلایا. ہم روٹین میں اکٹھے ہوتے تھے، کبھی بی سی ہاؤس، کبھی ہمارا جو بیلی پور والا گھر ہے اس میں چلا گیا. تو وہاں بالکل سامنے. باقی تفصیل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ، چونکہ یہ ذرا لمبا ہے وہ کام، تو کالم میں آپ پڑھ لیں. اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. چونکہ انہوں نے پاکستان کو جو ڈیٹرنٹ دیا، اس نے پاکستان کو الحمدللہ بہت محفوظ کر دیا، پاکستان کو اور پاکستانیوں کو. میرا خیال ہے کہ ان کا یہ احسان ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ایٹم بام بنانا وہ اتنا بڑا کام نہیں تھا، کیونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے بن کے استعمال بھی ہو چکا تھا. اصل میں جن حالات میں جیسی قربانیاں دے کے، جتنا عالی شان جاب چھوڑ کے پاکستان آئے اور سکریچ سے، زیرو سے یہ جنگ لڑی اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، یہ ان کی عظمت. اور پھر ان کا شعری ذوق، ان کا ادبی ذوق، اور کتنے وہ عالی ظرف انسان تھے. یہ آپ کالم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. بہرحال میری طرف سے آپ سب میرے بزرگ بھائی بہنیں، بچے، میری طرف سے اور ہمارے ادارے کی طرف سے تعزیت آپ بھی قبول فرمائیں، چونکہ وہ ہم سب کا اثاثہ تھے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو انسان کسی انسان کا، محسن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. ویورز، آج کا دوسرا سوال دل دکھانے والا ہے.
یہ ہیں ہماری بہن ام حیدر ہیں اٹاوا کینیڈا سے. وہ کہتی ہیں کہ حسن صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا یہ ایک شعر ہے، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. کیا اس شعر پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو ام حیدر صاحبہ، سچی بات ہے میں نہیں جانتا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا، میرا ان کے ساتھ ایک تعلق خاطر تھا، میں نہیں جانتا یہ شعر ان کا ہے، لیکن اگر ان کا ہے تو تب بھی حیرت نہیں. کیونکہ ہر بڑے آدمی کو کسی نہ کسی شکل میں کوفیوں کا سامنا رہتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں. عملاً قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم نے عملاً سچی بات ہے اپنا آپ قربان کر دیا. پاکستان بننے تک انہوں نے موت سے جنگ لڑی اور علاج تک نہیں کرایا کہ کسی کو شک نہ ہو، کیونکہ پھر وہ تھوڑا آگے لے جائیں گے معاملہ، اور پاکستان جو میرا خواب ہے، میں جناح صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بیچ میں رہ جائے گا، اس کو تعبیر نہیں ملے گی. اگر پر وقت علاج شاید بچ جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ وہ معاشرہ ہے. چند دن پہلے میں نے اس پہ بڑا سخت کالم لکھا ہے کہ یہ نوٹنکیاں کرتے ہیں، ڈرامے کرتے، جھوٹ بولتے لوگ. ہمارے حکمران ابھی کیا ریسنٹلی کیا انہوں نے کہ جی قائد اعظم کی جو توہین کرے گا، ان کی تصویر کی توہین کرے گا، مطلب یہ اس کو سزا ملے گی. میں نے کہا کیسے ملے گی؟ وہ تم لوگ تو اسمبلیز میں بیٹھ کے لحاظ نہیں کرتے ان کی تصویر کا. پاکستان کا کون سا ایوان ہے سینٹ سے لے کے اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز تک جہاں بابائے قوم کی تصویر نہیں ہے، جو اپنی عمر بھر کی کمائی بھی دے گئے اداروں کو؟ اس تصویر کے سامنے تم لوگ کیسے پرفارم کرتے ہو؟ کوئی آدمی اپنے باپ دادا کی موجودگی میں ایک خاندان کے بچے اس طرح بہیو کر سکتے ہیں جیسے ہماری اسمبلیوں میں بابائے قوم کی تصویر کے سامنے بہیو کیا جاتا ہے. زومانی مراسیوں کی طرح گفتگو، جھکتے مارتے ہیں، زومانی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو تم اپنے آپ کا خود اپنے آپ کو سزا دو. باقی ایسے قانون مت بناؤ جن پہ تم عمل درآمد تمہارے بڑے بھی نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ اس ملک کی اصل اکانومی کیا ہے؟ حرام. کمیشن، کک بیک، رشوت. اور یہ جو بہت بڑے لوگ ہیں وہ ڈالرز میں بھی کرتے ہیں اور پاک روپیز میں بھی کرتے ہیں. باقی ہم لوگ آپس میں، ہم تو پاک روپیز میں کرنے والی قوم ہے. تو 50 کے نوٹ سے لے کے آنورڈ آگے بابائے قوم کی تصویر ہے. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ کس کس کو اندر کرو گے یہاں؟ اس طرح کے قوانین مت بناؤ، کردار بناؤ، اپنا کردار، اپنی مثال پیش کرو. اس طرح کے قوانین بنا کے لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ. ہاں تو توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توہین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیا کیا تھا یہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے شوہر نے؟ ان کے ایسے کرتا بندہ باپ کی قبر پہ جا کے وہاں تو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے. اپنے باپ دادا کی قبر پہ جا کے آپ احتجاج کرتے ہو؟ نہیں. ہم بہت سطحی سفلے لوگ ہیں جو سستی شہرت کے لیے
نوٹنکیاں اور ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں. کیا ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ اس ملک کی اصل اکانومی حرام ہے؟ حرام کا لین دین کیسے ہوتا ہے؟ کرنسی نوٹوں کے ذریعے. ان پہ بابا قوم کی تصویر ہوتی ہے. تو اس طرح کے ٹوپی ڈرامے بند کریں. تو میں حیدر، مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. یہ سوال ہے جی جاوید احمد ہیں انقرہ ترکی سے. وہ کہتے ہیں جی امریکہ کی نائب خاتون وزیر خارجہ وینڈی حال ہی میں پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس گئی ہیں. اپنے دورے کے دوران امریکی عہدیدار نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو پاکستانی حکام نے انہیں بتایا کہ آپ کی ملاقات آپ کے ہم منصب سے ہی ہو سکتی ہے. سنا ہے کہ اس انکار کے بعد وینڈی شرمن مایوس ہو کے واپس لوٹی. آپ کے خیال میں حکومت کا یہ اقدام درست ہے؟ بالکل درست ہے. پروٹوکول بھی یہی ہے. کیا ہمارا کوئی نائب وزیر خارجہ وہاں جا کے امریکن پریزیڈنٹ سے مل سکتا ہے؟ سمپل. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک باعزت باوقار قوم کی نمائندگی اسی طرح ہو سکتی ہے. لیکن ایک فٹ نوٹ ہے، عزت اور آبرو کی زندگی جو ہے نا، اپنی عزت کی، اپنی حرمت کی حفاظت کے لیے محنت اور دیانت کی فصیل کھڑی کریں. ایک خود کفیل ملک بنے تاکہ اس بات کو نبھایا بھی جا سکے. تھینک یو ویری مچ. جواد احمد ہیں نیو یارک امریکہ سے. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کو 3 سال سے زائد عرصہ گزر چکا حکومت میں. مطلب میرا سوال یہ ہے کہ ان کی کوئی ایسی خامی جو 3 سال پہلے بھی موجود تھی اور آج بھی جوں کی توں موجود ہے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. جواد صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. ایک لفظ میں جواب: کنفیوژن. سوال ہے جی شاہد علی ہیں راولپنڈی سے. سوال ایسا ہے جو میرا تو فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال شاہد صاحب نے پوچھا ہے، کوئی نہ کوئی تو ٹیبا شیبا میں مارنے کی کوشش کروں گا. وہ کہتے ہیں جی ایک عرصہ بعد پاکستانی اور بھارتی فنکاروں اور لکھاریوں کے باہمی اشتراک سے بننے والی ایک مزاحیہ فلم چل میرا پت کی جھلکیاں سامنے آئی ہیں. اگر آپ کا کوئی معاون یا ورکر آپ کو یوٹیوب پہ اس فلم کی جھلکیاں دکھا دے تو بہت اچھا ہوگا. میں بالکل ڈیفینیٹلی جی میں بالکل دیکھوں گا. تو سوال میرا یہ ہے کہ پاکستانی مزاحیہ ڈراموں کی گھٹیا جگتیں اور فوش ڈانس دیکھ دیکھ کے پاکستانیوں کا اخلاق تباہ ہو رہا تھا، لیکن اس فلم میں نہ سستی جگتیں ہیں نہ ہی فوش ڈانس. پھر بھی اس فلم کی کامیابی کا مجھے 100% یقین ہے. اس شاندار پیش رفت پہ ضرور کچھ بولیں. شاہد صاحب میں ایک بات، اصولی بات آپ کو، ایک منطقی بات، ایک لاجیکل بات، ایک ایسی بات جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہم جو لوگ ہیں، میں ایک پاکستانی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میں خود اس میں شامل ہوں، ہم لوگوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. کس چکر میں؟ شارٹ کٹ تلاش. جبکہ اصول یہ ہے زندگی کا، اور جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بات وہ ظاہر ہے میری نہیں ہے، کوئی اوریجنل بات نہیں ہے، میں نے خود پڑھا ہے اس کو، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور مجھے کوئی اس کو چیلنج کر کے دکھائے. میں نے ایک سے زیادہ بار یہ بات پڑھی ہے کہ سب سے مختصر راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، صراط مستقیم. خاص طور پہ اگر ینگسٹر سن رہے ہوں، بچے سن رہے ہوں، بچیاں ہماری سن رہی ہوں، وہ اس پہ غور کریں.
کہ سب سے جو بڑا شارٹ کٹ ہے زندگی، سب سے جو مختصر ترین رستہ ہے کسی بھی منزل تک پہنچنے کا، وہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے۔ ثبوت کیا ہے اس کا؟ کہ مثلا میں نے یہاں سے یہاں جانا ہے، تو شارٹیسٹ رستہ کیا ہے؟ یہ اسٹریٹ۔ اگر میں یوں جاؤں گا، پھر یہاں سے یوں جاؤں گا، یا ادھر سے یوں آؤں گا، یا ایسے یوں جاؤں گا، رستہ تو لمبا ہوگا۔ یہی ہے صراط مستقیم، یہ لاجیکل بات ہے۔ پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، یہ آغاز سفر، یہ منزل سفر، یہ منزل ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہاں سے میں نکلا ہوں۔ تو یہ سیدھا ترین رستہ، مختصر ترین رستہ ہے، اسی کو ہم برباد کر دیتے ہیں شارٹ کٹ کی تلاش میں۔ زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ بچہ بالغ تبھی ہوتا ہے جب بچہ ڈلیور بھی تبھی ہوتا ہے جب وہ 9 مہینے کا، ورنہ ہیلدی نہیں ہوتا۔ بہت ارلی ہو جائے، اسقاط کہتے ہیں اس کو، ابارشن، 7 ماہ کمزور ہوگا۔ سو قدرت کا ایک نظام ہے جس میں ہر ایک، اور ہماری تو تاریخ بہت عجیب ہے۔ ہم تو جن سے محبت کرتے ہیں، ہم تو جن سے عشق کے دعوے دار ہیں، ان کا اس سے بڑا کوئی ہے کہ نہ فوج تھی، نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی بہن تھی، نہ دولت تھی۔ کفار مکہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھو، رشتہ چاہو بہتر سے بہتر، ہم پیسے پول کر کے آپ کو دولت مند ترین بنا دیتے ہیں، ہم چاہیں آپ سرداری آپ کو پیش کر دیتے ہیں، آپ اس تبلیغ سے باز آ جائیں۔ تو تھا تو کچھ بھی نہیں پاس، کردار تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند، بائیں پہ سورج رکھ دو، میں اپنے رستے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے زندگی۔ پتہ نہیں اتنی سادہ بیسک بات بھی سمجھ کیوں نہیں آتی۔ بچپن میں نے کہیں لکھا ہوا پڑھا تھا، میں واز اے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ، آئی واز ان 5th to 6th کلاس، تب مجھے بات سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے اچھی بہت لگی۔ یہ عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آئی، اچھی بہت لگی۔ وہ لکھا اس زمانے میں دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا، تو وہ چینج کرتے رہتے تھے، کبھی کوئی کال لکھا کسی کا، کوئی حدیث لکھی، یا کوئی اس طرح کا، وہ کارڈز بیچ میں نا چینج ہوتے رہتے تھے۔ اس پہ لکھا تھا، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ اور مقدر بہت بڑا لفظ ہے۔ محنت کا جذبہ، دیانت، یہ مقدر ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کا جو اس کی جو افتاد طبع ہے، وہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ اگر آپ محنتی ہو، فوکسڈ ہو، اللہ پہ ایمان مضبوط ہے اور لگے ہوئے ہو، وہ قصے کھول دیتا ہے۔ انگلش میں نے ایک بار پڑھا تھا کہیں، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ تھا کہ یو آر نیور گیون اے وش وداؤٹ دا پاور آف میکنگ اٹ کم ٹرو۔ یعنی قدرت آپ کو شدید خواہش اس وقت تک کسی چیز کی دیتی ہی نہیں جب تک آپ کو وہ طاقت بھی نہیں دیتی وہ خواہش پوری کرنے کی۔ کمال بات ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پھر اس کی تکمیل کے لیے، اپنی اس خواہش، اپنے اس ٹارگٹ تک جانے کے لیے آپ کو شدید پھر اس کو فالو کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے، اپنے اندر کی طاقت کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔